حضرت رابعہ بصری بظاہر نہ تو کوئی ملکہ تھی، نہ شہزادی، اور نہ ہی کوئی دنیا کی حسین و جمیل عورت، لیکن آج 1200 سال گزر جانے کے بعد بھی ان کا نام زندہ ہے۔ آپ کا معمول یہ تھا کہ جیسے ہی رات ہوتی آپ غسل فرماتی، صاف ستھرا لباس زیب تن کرتی اور اپنے شوہر سے کہتی کہ کیا آپ کو میری ضرورت ہے، اور اگر وہ کہتے کہ نہیں تو پھر آپ اجازت طلب کرتی۔ اجازت ملنے پر آپ جائے نماز بچھاتی اور اپنے رب کی عبادت میں مصروف ہو جاتی۔ تہجد کے وقت آپ اکثر یہ دعا مانگا کرتی کہ اے میرے مالک، دن چلا گیا، رات چھا گئی ہے، دنیا کے تمام بادشاہوں کے دروازے بند ہو چکے ہیں، لیکن میرے مالک تیرا در تو اب بھی کھلا ہے، تیری بندی تیرے در پر تیرے فضل کی تلاش میں ہے، جھولی پھیلائے بیٹھی ہے۔ میرے مالک، جیسے تو نے اس آسمان کو زمین پر گرنے سے روک رکھا ہے، ویسے ہی اپنی اس بندی پر شیطان کو مسلط ہونے سے روک دے۔ جوانی میں ہی آپ کے شوہر کا انتقال ہو گیا، آپ بیوہ ہو گئی۔ بصرہ کے بہت بڑے امام، مسلمانوں کے امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کو نکاح کی دعوت بھیجی۔ کوئی شادی کی خواہش نہیں تھی، اس لیے کہ آپ پرہیزگار ہیں۔ اگر آپ سے نکاح ہو جاتا ہے تو قیامت کے روز میری بھی بخشش کا سامان ہو جائے گا، لیکن رابعہ بصری نے فرمایا کہ پہلے مجھے آپ میرے ان 4 سوالوں کے جواب دے دیں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ مجھے جنت ملے گی یا دوزخ؟ تو آپ نے کہا کہ یہ تو میں نہیں جانتا۔ پھر پوچھا اچھا یہ بتائیں کہ قیامت کے روز جب اللہ اعمال نامے اڑائے گا، کسی کے دائیں ہاتھ میں آئے گا، کسی کے بائیں ہاتھ میں آئے گا، میرا اعمال نامہ میرے دائیں ہاتھ میں ہوگا یا بائیں میں ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں تو یہ نہیں جانتا۔ پھر پوچھا اچھا یہ بتائیں کہ قیامت کے روز جب نیکیاں تولی جائیں گی تو میرا نیکیوں کا پلہ بھاری ہوگا کہ برائیوں والا پلہ بھاری ہوگا؟ کہا میں یہ بھی نہیں جانتا۔ کہا اچھا یہ بتا دیں کہ قیامت کے روز جب دنیا پل صراط سے گزرے گی تو کچھ گر جائیں گے، کچھ گزر جائیں گے، میں گر جانے والوں میں ہوں گی یا گزر جانے والوں میں ہوں گی؟ تو اس پر حسن بصری نے فرمایا کہ میں یہ بھی نہیں جانتا۔ اس پر آپ نے فرمایا کہ پھر مجھے اس دن کی تیاری کرنے دیجیے۔ اس کے بعد آپ نے بقیہ زندگی اپنے رب کی عبادت میں مصروف گزاری۔ جب آپ کے وصال کا وقت قریب آیا تو اپنی خادمہ کو یہ وصیت فرمائی کہ میرا کفن اسی چادر جس میں میں تہجد پڑھا کرتی تھی، اسی چادر کو میرا کفن بنانا، اور کچھ ہی لوگوں کے ساتھ رات کے وقت میری تدفین کر دینا، صبح پھر لوگوں کو بتانا، پہلے مت بتانا۔ آپ کی خادمہ نے اسی طرح کیا۔ صبح جب لوگوں کو خبر ہوئی تو ہائے ہائے کا عالم تھا کہ ہمیں کیوں نہیں بتایا گیا۔ اگلے روز آپ اپنی خادمہ کو خواب میں ملتی ہیں، سرخ رنگ کا ایک خوبصورت لباس زیب تن کیے ہوئے، چہرہ نورانی سورج کی روشنی کی طرح چمک رہا۔ خادمہ نے پوچھا کہ آپ کے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ تو آپ نے فرمایا میرے اللہ نے میرے ساتھ بڑا فضل والا معاملہ فرمایا ہے۔ کہا آپ کی وہ چادر کہاں گئی؟ کہا اللہ نے مجھے یہ جنت کا لباس پہنایا ہے اور وہ چادر رکھ لی ہے کہ رابعہ جب کل قیامت کے روز نیکیاں تولی جائیں گی تو تمہاری یہ چادر بھی وہ نیکیوں کے ساتھ تولی جائے گی۔ پھر خادمہ نے پوچھا منکر نکیر نے کیا سوال کیا؟ کہا منکر نکیر نے پوچھا تھا تیرا رب کون ہے؟ تو میں نے کہا کہ جس رب کو 40 سال نہیں بھولی، 4 ہاتھ زمین مٹی کے نیچے آ کر کیسے بھول سکتی ہوں؟ اس کے بعد مجھ سے کوئی سوال نہیں کیا گیا۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی زندگی اپنے رب کے نام کر دی اور اللہ نے پھر دنیا ان کے لیے مسخر کر دی۔ مٹا کے اپنی ہستی سراپا جستجو ہو جا، جو تو چاہے گا وہ ہوگا، جو وہ چاہے وہ تو ہو جا۔ آج ہم دنیا میں مصروف ہیں، لیکن دنیا ہمارے لیے اتنی ہی مشکل اور تھکا دینے والی ہے۔ اگر ہم اپنی زندگی اپنی مرضی کو اپنے رب کی مرضی میں شامل کر دیں تو پھر یہ دنیا اٹھا کے وہ ہمارے قدموں میں ڈال دے گا۔ اللہ آسانیاں حاصل اور تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔